گھنے جنگل کے بیچوں بیچ راجن نامی ایک بوڑھا اور دانا ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اپنے جھنڈ کا سب سے تجربہ کار رہنما تھا، جو کئی سالوں سے اپنے خاندان کی حفاظت کر رہا تھا، مگر وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ راجن کی چال دھیمی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں قید تھیں۔ پھر ایک دن شکاریوں نے جنگل میں حملہ کر دیا۔ بندوقوں کی آوازیں گونج اٹھی، پرندے اڑ گئے اور جانور ادھر الفادر چھپنے لگے۔ راجن نے اپنے جھنڈ کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر شکاریوں کی گولیاں اس کے مضبوط جسم کو چیرتی چلی گئیں۔ خوفزدہ ہاتھیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی، مگر راجن پیچھے رہ گیا، زخمی اور اکیلا۔ وہ زمین پر گر گیا، اس کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ کیا یہ اس کی کہانی کا اختتام تھا؟ تبھی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا سایہ نمودار ہوا، ایک ننھا ہرن چیکو۔ سالوں پہلے راجن نے اسے ایک شکاری کے جال سے بچایا تھا۔ آج چیکو اپنے محسن کی مدد کے لیے آیا تھا۔ چیکو نے جنگل میں دوڑنا شروع کیا، ہر جانور کو بلانے لگا، ہمارے سرپرست کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز جنگل میں گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ پرندے اس کے زخم صاف کرنے لگے، بندر درختوں سے دوائیاں لانے لگے، ریچھ دریا سے پانی لے کر آئے۔ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ پورا جنگل ایک ہو گیا تھا، صرف راجن کو بچانے کے لیے۔ لیکن وقت تیزی سے نکل رہا تھا۔ راجن کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ تبھی دور سے ایک جانی پہچانی آواز آئی، اس کا جھنڈ واپس آ گیا تھا۔ اس کا بیٹا، اس کے پرانے دوست سب اسے گھیرے کھڑے تھے۔ راجن نے آخری بار اپنی سونڈ اٹھائی، جیسے ایک خاموش الوداع کہہ رہا ہو۔ ہوا میں ایک نرم سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے جنگل خود اس کے بچھڑنے پر سوگ منا رہا ہو۔ اور پھر راجن نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ خاموشی چھا گئی۔ مگر راجن کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ جھنڈ کی قیادت کرے گا، اپنے باپ کی میراث کو آگے لے کر جائے گا۔ اور یوں جنگل کے بیچ ایک پرانے درخت کے سائے میں راجن کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ وہ چلا گیا، مگر کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔